علیکم دوستو، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے اندر ایک سال کے دوران جو سیاسی محاذ آرائی اب وہ اس نتیجے پہ جا کے پہنچتے نظر آ رہی کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لگے سے رہا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی نتیجہ ایک طرف نظر آتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح محاذ آرائی بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے بعد حکومت نے جس طرح عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے، چیف جسٹس کے از خود نوٹس کو نہ لینے کے حوالے سے جو بل بھی پاس کیا تھا، میں اس پہ تو بعد میں آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن آج جو پارلیمنٹ کے اندر ایک طرف پاکستان کے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ 1973 کا 73 کا آئین دیا تھا، آج اس کی سلور جوبلی جس طرح منائی گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس سے نیشنل اسمبلی میں، وہاں پہ ایک چیز جو ایک یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اسپیکر کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور مستقبل کے اگلے 3-4 ماہ کے بعد چیف جسٹس بننے والے جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور اس نے جو ہے اجلاس میں شرکت کی، جس میں تمام کے تمام سیاسی لوگ پارلیمنٹ میں، ظاہر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ وہ بھی جا کے شریک ہوا ہے، جبکہ یہ ملک کی تاریخ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کوئی جج جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور وہ بھی سیاستدانوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ جائے، جسے وہ کہتے ہیں اکھاڑے میں جب کوئی وہ پہلوان اترتے ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج جا کے اس سیاسی اکھاڑے میں جا کے اپنے آپ کو بیٹھ گیا، جہاں پہ جوڈیشری کے اوپر جس طرح تنقید کی گئی۔ پھر اس کا تو اس نے جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا ایک مختصر جواب بھی دیا، لیکن اب تو خود ایک چیف جج جسٹس فائز عیسیٰ کا کردار بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو ہے نا مثالیں دی جاتی ہیں کہ ججز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی سیاسی تقریب، تو کوئی بہت دور کی بات ہے، کسی جو ہے نا خوشی کی یا کسی غمی میں بھی وہ جج نہیں جاتے ہیں۔ وہ ججز کا کام، ایون دنیا میں تو ججز کا یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ کوئی ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں، اخبارات نہیں اپنے جو ہے نا وہ رسالے نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا کام صرف ہوتا ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ کیسز کے حوالے سے کہ وہ کیسز سنتے ہیں اور اس پہ فیصلے دیتے، اور یہاں جج کہا جاتا ہے کہ ججز کے فیصلے کھولتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 ججز کا ہمیشہ ایک مثال دی جاتی ہے، نام لیے جاتے ہیں، جس میں 2 جج سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں پاکستان میں۔ پہلے جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ جسٹس کارنلیس، وہ جج جس کے کہتے ہیں فیصلے آج بھی جو ہے نا مشہور ہے۔ دوسرے جج جو اپنا عیسائی تھا، جسٹس دراو پٹیل، اور جو تیسرا جج ہندو ہے رانا بھگوان داس۔ رانا بھگوان داس کا تو آپ اتنا کوئی وہ دور نہیں ہم جا سکتے ہیں، جس نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اپنا جو اس وقت کے جب افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تھا، تو یہ سینئر ترین جج تھا، اور اس نے قائم مقام چیف جسٹس بننے سے اس بات پہ انکار کر دیا تھا، سوائے اس بینچ میں بیٹھا تھا جس میں افتخار چودھری نے صدر کے صدارتی ریفرنس کے خلاف جو اپیل درخواست داخل کی تھی، اس کا وہ جو بینچ کا حصہ تھا جس میں افتخار چودھری کو بحال کیا تھا۔ اس میں یہ تینوں ججز کا ہمیشہ نام لیا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ باقی آج تک پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ججز ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے ایک کنٹروورشل رہے ہیں،
اب جو اس وقت جوڈیشری کا جو یہ حال ہے وہ یہی ہے کہ اب جیسے ججز کو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس رجیم حکومت نے ججز کو تقسیم کیا ہے. اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ججز تقسیم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن آج کی جو 73 کے آئین کی جو سلور جوبلی جو بنائی جا رہی تھی، جس میں پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو آ کے خود وہاں سیاستدانوں کے بیچ میں بیٹھ جانا، جسٹس فائز عیسیٰ کا، اس پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں. ہر سیاسی تو نہیں، قانونی ماہرین بھی اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ شریک ہو گیا، وہاں پہ جو تقریریں ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اب میں اس پہ تو زیادہ نہیں کہتا ہوں. جسٹس فائز صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے میں تو شریک ہوں، لیکن جو یہاں پہ باتیں کی گئی سیاسی، تو میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں سب سے اتفاق بھی نہیں کرتا ہوں. جب آپ اتفاق بھی نہیں کریں گے، کل آپ کے پاس اگر حکومتی کیسز فرض کریں، آپ اپنے ایمانداری اور اپنے ضمیر کے مطابق اگر جسٹس فائز صاحب فیصلہ بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ کیونکہ یہ اس کو حکومتی آشیرواد تھی. اس وقت یہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں جا کے شریک ہوا تھا، سیاستدانوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، تو یہ ابھی اس کے اوپر یہ انگلیاں اٹھیں گی اور یہ ان انگلیوں کو کوئی روک نہیں سکتا، یا ان کے اوپر جو بات چیت چلے گی تو ان زبانوں کو بھی کوئی جو ہے نا ختم نہیں کر سکتا. اب دوسری بات دوستو، آج ہی کے دن میں جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو صدر نے بل واپس کر دیا سائن کرنے سے، اب وہ مشترکہ طور پر اجلاس سے پھر ایک مرتبہ حکومت نے پاس کرا لیا ہے، جو پھر دوبارہ صدر کو بھیجا جائے گا کہ 10 دن کے اندر صدر کو سائن کرنا ہوتا ہے. اگر صدر نہیں کرتا ہے تو پھر ایک جو ہے اس کے بعد یہ قانون لاگو ہو جائے گا. اب اس پہ کئی سوالات ہیں کہ کیونکہ حکومت اس بل کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کے جو اختیارات کم کرنا چاہ رہی ہے، جس میں از خود نوٹس کا معاملہ ہے، باقی سینئر ججز کی بینچ بنانے کا معاملات ہیں، یا دوسرے تیسرے جو ہیں، جو جس بات پہ محاذریں شروع ہوئی تھی پنجاب کے انتخابات کے بعد. اب اسی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت نے ریزولوشن بھی پاس کر دیا ہے کہ ملک کے اندر ایک ہی دفعہ جو ہے تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا. اس کا مقصد ہے جو پہلے بات کی جا رہی تھی، جیسے میں نے آپ سے پہلے باتیں شیئر کی تھی کہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ انتخابات ہوں. اب وہ حکومت نے عدالت کو یہ میسیج بھیجا ہے ریزولوشن کے ذریعے کہ آپ کا تو فیصلہ آیا ہے 3 رکنی، جس کو ہم تو نہیں مانتے ہیں، اور ویسے ہی ان لوگوں نے کابینہ سے پہلے اس کی منظوری لی کہ ہم نہیں مانتے ہیں، پھر پارلیمنٹ سے، اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک ہی دفعہ انتخابات ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ایک صوبے میں ایک ہو، پر آگے جا کے 3-4 مہینے کے بعد پھر دوسرے صوبے میں ہو، یا باقی صوبوں میں نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو. تو یہاں پہ جو یہ ایک سپریم کورٹ کو میسیج آ گیا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں. اب اس کا بھی نتیجہ ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ تو کیونکہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ کے اندر ایک اور بل پیش کر دیا، فنانس منی بل جس کو کہتے ہیں، کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو علیحدہ فنڈز فراہم کر. جیسے پنجاب کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ 21 ارب روپے جاری کر دیں الیکشن کمیشن کو، جس کی کل 11 اپریل کو یہ رپورٹ بھی پیش کرنی ہے. ایک الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو بتائے گی کہ ہمیں وفاق کی طرف سے، وزارت خزانہ کی طرف سے 21 ارب ملے یا نہیں ملے. دوسرا، وزارت خزانہ بھی رپورٹ پیش کرے گی کہ ہم نے 21 ارب روپے جاری کر دیے یا نہیں کر دیے. تو آج یہ جو بل پیش کیا ہے، اب یہ پارلیمنٹ کے کندھوں پہ ایک وہ کہتے ہیں بندوق رکھ کے چلانے کی بات ہے کہ ابھی پارلیمنٹ جا کے فیصلہ کرے کہ یہ ہمیں فنڈ جاری کرنے چاہیے یا نہیں چاہیے. اب پارلیمنٹ یہ بل کب پاس کرتی ہے، اس میں کتنے دن لگاتی ہے. تو اب سیدھی جو ایک محاذ آ رہی، یا جو ایک ٹکراؤ کا جو ہم پہلے جس کا خدشہ ہوتا تھا، آج وہ خدشہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ کا
اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ نہ کوئی نکلے گا. کوئی ایک پارٹی کو کہتے ہیں جب دو بندے لڑتے ہیں آپس میں یا تو تیسری قوت آ جاتی ہے, تیسری ایسی جو اس سے بھی طاقتور ہوتی ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ہی وہ طاقت ہے جس کو ہم غیر جمہوری قوتیں بھی کہتے ہیں, کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہو یا اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں بنتی گئیں, تو ہر حکمران نے وقت کے دوسری حکومت کو گرانے کی کوشش کی جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے. تو اب وہی بات ہے کہ اب یا تو تیسری قوت آ جائے گی, کیونکہ حالات جو ملک کے بنتے جا رہے ہیں, ان لوگوں نے تو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو حکومتی بینچز کے ساتھ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی جوڈیشری پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی ریزولوشن کا قانون سازی کا ریزولوشن کا حصہ بن رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے. تو اب یا تو عدلیہ جو ہے پرائم منسٹر, وزیر اعظم سمیت کابینہ, وزیر خزانہ سب کو ڈسکوالیفائی کرے کہ بھئی آپ جوڈیشری کے جو ہے عدلیہ کا جو فیصلے کی توہین کر رہے ہیں. ماضی میں اس طرح ہوا ہے, جس وزیر اعظم جیسے یسر اللہ گیلانی نے خط نہ لکھا اور سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ آپ کو سوئز حکومت کو لکھنا پڑے گا, لیکن اس نے ظاہر پارٹی کا وفادار ہونے کا ثبوت دیا تھا, آصف زرداری کے خلاف خط نہیں لکھا, جس کے نتیجے میں وہ 5 سال کے لیے نائل ہوا. تو اب سپریم کورٹ تو ظاہر ہے ججز تو خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ تو اپنے فیصلے پہ عمل کرائیں گے, اور جو عدلیہ کا توہین کرتا ہے اس کو کون قبول کرے گا. ایون میں تو یہ خدشہ ظاہر پہلے بھی کیا تھا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو محاذ آ رہی میں دوسرے لوگوں کو ایک موقع مل جائے گا, پھر تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوگا جو جس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا, وہ کہے گا میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہوں, چاہے نچلی سطح کی عدلیہ کا ہو یا اعلیٰ عدلیہ تک یہ معاملہ چلا جائے. لیکن آخری جو پھر وہ بات آتی ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے, جو ملک پہلے معاشی طور پہ جو ہے نا کتنا کمزور ہو چکا ہے, اس پوری لڑائی میں جھگڑے میں حالات میں پھر ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو دوستو آج میں صرف یہ بات کرنی تھی کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جس طرح حکومت نے رویہ, جیسے مجھے تو 97 والا وہی منظر یاد آ رہا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھا, آج وہی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے پہلے ایک آرمی چیف کو ایک تجویز دینے پہ ہٹا دیا تھا, پھر چیف جسٹس کو ہٹایا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, پھر سٹنگ صدر فاروق نگاری کو کہا کہ بھئی آپ استعفیٰ دیں تو ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے. ان کی حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے عارف علوی کو گھر بھیجا جائے, لیکن کیونکہ ان کے پاس 2/3 ہے ہی نہیں, اور امپیچمنٹ کے حوالے سے اس کو ہٹانے کے حوالے سے تو صرف یہ بیانات دے رہے ہیں مطالبات کریں. تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور ریکویسٹ ہمیشہ میری رہتی ہے کہ آپ کمنٹس جو ہے ضرور دیا کریں, جو دوست کمنٹس دیتے ہیں تو میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.